شکر بجا لاتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں اور اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور سچے و امانت دار رسول ہیں۔ اے اللہ تو رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد ظاہر و پوشیدہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، کیونکہ کوئی بھی شخص نہ تو زندگی میں اور نہ ہی موت کے بعد تقوی الہی کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی شخص ناکام و نامراد ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو خواہشات کی پیروی کرے۔ اے لوگو اپنی پیدائش کی ابتدا اور مرد و عورت کی کثرت کو یاد کرو کہ کس طرح ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے اس کے لیے جوڑا پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نیز فرمایا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی سنت اور شریعتی قرار پائی کہ آدمی شرعی نکاح کے ذریعے عورت سے قریب ہو اور ازدواجی زندگی کی ابتدا کرے، اور نکاح کے ذریعے فطری مطالبات اور جنسی خواہشات کی تکمیل کرے، نہ کہ زنا کے ذریعے، کیونکہ شادی کا طریقہ ہی عفت، برکت، نمو، پاکیزگی، رزق، دل کی تندرستی اور نیک اولاد کے ذریعے عمر کی درازی کا ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس زنا و بدکاری، خباثت، دل کی بیماریوں، مرد و عورت کے بگاڑ، ذلت، معصیت، دنیاوی مصائب، برکت کے ختم ہونے، نسلوں میں خلل اور آخرت کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کی رات میں جن چیز عجائب کا مشاہدہ کیا ان میں سے یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سروں کو چٹانوں سے کچلا جا رہا تھا، اور ہر دفعہ کچلنے کے بعد ان کے سر اپنی اصلی حالت میں لوٹ جاتے تھے اور انہیں مسلسل اس تکلیف سے دوچار کیا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں کے وقت بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ پھر آپ کو ایسے لوگوں کے پاس لایا گیا جن کے آگے اور پیچھے پٹا لگا ہوا تھا، انہیں ایسے ہی چھوڑا جا رہا تھا جیسے اونٹ اور چوپایوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ بدبودار گھاس، زقوم اور جہنم کے انگارے اور پتھر کھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے صدقہ و زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا تھا۔ پھر آپ کو ایسے لوگوں کے پاس لایا گیا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں تازہ گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری جگہ ایک گندی ہانڈی میں سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ تازہ اور فریش گوشت کو چھوڑ کر گندے برتن سے سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کے پاس اپنی پاکیزہ اور حلال بیوی ہوگی، لیکن وہ اسے چھوڑ کر کسی بدکار عورت کے پاس جا کر رات گزارے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اسی طرح وہ عورت ہے جس کے پاس حلال اور پاکیزہ شوہر ہونے کے باوجود وہ کسی بدکار مرد کے پاس جا کر رات گزارے گی یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اسے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ ازدواجی زندگی ایک ایسا گھر ہے جہاں بچے والدین کی شفقت و محبت، دیکھ ریکھ اور نگرانی میں پرورش پاتے ہیں۔
باپ کے پیار اور ماں کی ممتا کے نتیجے میں ایسی نسل تیار ہوتی ہے جو زندگی کے مسائل کو حل کرنے، معاشرے کو فائدہ پہنچانے اور زندگی کے ہر میدان میں سرخ روی حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہے، جو اچھے اخلاق کو اپناتی ہے، بری عادات سے پرہیز کرتی ہے اور اخروی و ابدی کامیابی کے حصول کے لیے نیک اعمال اپناتی ہے۔ ایسے معاشرے میں پرورش پانے والا بچہ اپنے بڑوں کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تاریخ کا مطالعہ کر کے نتیجہ اخذ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ عقد نکاح ایک عظیم معاہدہ، مضبوط بندھن اور تعلق کا نام ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے اسے خواہ ڈھیر سارا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عقد نکاح ہے، اور یہ عقد میاں بیوی کی مصلحت و منفعت، بچوں کی مصلحت و منفعت، میاں بیوی کے رشتہ داروں کی مصلحت و منفعت کے علاوہ دنیا و آخرت کی بے شمار مصلحتوں اور منفعتوں پر مشتمل ہے جن کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور اس عقد کو ختم کرنے، اس عہد و پیمان کو توڑ دینے اور ازدواجی رسی کو طلاق کے ذریعے کاٹ دینے سے یہ تمام مصلحتیں اور فوائد ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد شوہر عظیم فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اور فتنے میں مبتلا ہو جائے گا جو اس کے دین و دنیا اور صحت ہر چیز کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اسی طرح عورت بھی طلاق کے بعد شوہر سے زیادہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گی اور اپنی پہلی والی زندگی کو کبھی بھی نہیں لوٹا پائے گی اور زندگی بھر ندامت و پشیمانی کی زندگی گزارے گی، خصوصاً اس دور میں جب کہ ایسی عورتوں سے شادی کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اسی طرح بچے بھی دربدر ہو کر زندگی کی دشواریوں کے بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، اور والدین کے سائے میں جو پرسکون زندگی گزار رہے تھے حالات اس سے بہت زیادہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ زندگی کی ساری سعادتوں اور خوش بختیوں سے محروم ہو کر انواع و اقسام کے انحرافات اور مختلف قسم کے امراض کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کے برے اثرات سے پورے معاشرے کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور رشتوں ناتوں میں قطع تعلق کی صورتحال مزید اکثر ہو جاتی ہے۔ پردے کے طلاق کے جتنے بھی نقصانات گنائے جائیں وہ حقیقت سے بہت کم ہیں۔ اگر آپ طلاق کی خرابیوں اور اس کے خاص و عام نقصانات کو جاننا چاہتے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر غور کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ وہاں سے اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، ان میں اس کا سب سے زیادہ قریبی وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فکر برپا کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی شیطان آ کر اس سے کہتا ہے کہ میں فلاں کام کیا، کہ میں نے فلاں کام کیا، تو ابلیس اس سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک دوسرا شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے جدائی بھی پیدا کر دی، تو ابلیس اس سے کہتا ہے کہ ہاں یہ تم نے بڑا کام کیا ہے، پھر وہ اسے اپنے سے چمٹا لیتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض لوگ طلاق کو معمولی سمجھ کر آسانی سے اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، پھر بے شمار خطرناک مسائل سے دوچار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پریشانیوں سے دوچار کرتے ہیں۔ آج کل واہیات اور خیالی وجوہات کی بنیاد پر بہت زیادہ طلاقیں ہونے لگی ہیں۔ آج کے دور میں طلاق کے اسباب بہت زیادہ ہیں، جن میں سب سے اہم سبب طلاق کے شرعی احکام سے جہالت اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ نے عقد نکاح کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اور مضبوط فصلوں کے ذریعے اس کی حفاظت کی ہے،
تاکہ خواہشات کی آندھیوں کے سامنے اس کی بنیادیں متزلزل نہ ہوں، کیونکہ طلاق کی وجہ کبھی شوہر ہوتا ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی دونوں ہوتے ہیں، اور کبھی ان دونوں کے بعد رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے طلاق کے ہر ممکن سبب کا حل پیش کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شوہر کو عقد نکاح کی تعظیم کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ حد سے تجاوز کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ نیز فرمایا اور بیویوں کے شوہروں پر عرف عام کے مطابق جو حقوق ہیں اس طرح شوہروں کو ان پر حقوق ہیں، اور مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک گنا فوقیت حاصل ہے۔ اس آیت عورتوں پر ہے، عورتوں کے مردوں پر بھی ہیں، البتہ قوانین ہے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائی کے ذریعے عورت کے ساتھ زندگی گزارے، اور اگر وہ اسے ناپسند کرتا ہے تو صبر کرے کہ شاید اللہ تعالیٰ صورتحال کو بہتر بنا دے، اسے نیک اولاد نصیب فرمائے، اور اسے ایسی بیوی پر صبر کرنے کی وجہ سے اجر ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کے ساتھ معاشرت اور بود و باش میں اچھا برتاؤ کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں رکھی ہوں۔ میاں بیوی دونوں پر فرض ہے کہ وہ آپس کے اختلافی مسائل کو ابتدا ہی میں حل کر لیں تاکہ اختلافات مزید بڑھنے سے رک جائیں۔ اسی طرح میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے شریک حیات کو اچھی طرح سمجھ لے، پھر ان میں سے ہر کوئی اپنے پارٹنر کی رضامندی والے امور بجا لائے اور ناپسندیدگی والے امور سے پرہیز کرے۔ اس طرح سے زندگی آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح ازدواجی زندگی کی بقا کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ سماج کے اہل خیر مصلحین میاں بیوی کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں تاکہ ایک دوسرے پر دونوں کے جو حقوق ہے وہ انہیں حاصل ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان اختلاف سے ڈر ہو کہ معاملہ اور خراب نہ ہو جائے تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے بھیجو، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بڑا علم والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ازدواجی زندگی کے بقا اور دوام کے اسباب میں سے صبر اور عفو درگزری بھی ہے، چنانچہ تھوڑے سے صبر کی کڑواہٹ کے بدلے انسان کو لمبی مدت کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ یاد رہے کہ ناپسندیدہ چیزوں کا مقابلہ صبر سے زیادہ کسی اور چیز سے ممکن نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یقیناً چشم پوشی اور عفو درگزری سے زندگی میں مزید خوبصورتی، رونق اور خوشی و مسرت پیدا ہو جاتی ہے اور بدسلوکی کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں چشم پوشی اور عفو درگزری بے حد ضروری ہے، خصوصاً میاں بیوی کے درمیان جب کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جائے جو ثانوی درجے کی حیثیت رکھتا ہو یا جس میں تاخیر کی گنجائش ہو، تو ایسے معاملات میں میاں بیوی کے حق میں چشم پوشی ہی بہتر ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے شوہر زندگی کے مطالبات پورے کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، خواہ ان مطالبات کی حیثیت ثانوی ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی صورتحال میں تمام تر حقوق کا مطالبہ کرنے اور کسی بھی حق سے چشم پوشی نہ کرنے سے میاں بیوی کے درمیان نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے، حالانکہ ازدواجی زندگی کی روح ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے سے شفقت و ہمدردی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس تم ان سے بچ کر رہو، اور اگر تم معاف کر دو گے اور بخش دو گے تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہاں دشمنی سے مراد خیر پر نہ ابھارنا اور اس پر مدد نہ کرنا ہے، یا یہ کہ اس سے مراد خیر کے کاموں سے روکنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ عفو درگزر اختیار کیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے اور نادانوں سے اعراض کیجئے۔
ازدواجی زندگی میں مداومت اور بقا کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر بیوی کے اخلاق میں کجی آ جائے تو شرعی حدود کے اندر بیوی کی کجی کو دور کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس نیک عورتیں اللہ سے ڈرنے والی اور شوہر کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت و مال کی اللہ کی حفاظت کی بدولت حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو انہیں واعظ و نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو اور انہیں مارو، پھر اگر تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کے سلسلے میں کوئی اور کارروائی نہ کرو۔ اسی طرح قاضیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے پاس میاں بیوی کے مسائل آئیں تو وہ میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کی حتی المقدور کوشش کریں تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، حیثیت کے حساب سے اس کی رہائش، نان و نفقہ اور کپڑے کا بندوبست کرے، اس کے لیے بھلائی کی کوشش کرے اور اس کی تکلیفوں کو دور کرے۔ بسا اوقات طلاق کی وجہ عورت کی بد زبانی، بد خلقی اور جہالت ہوتی ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، بچوں کی اچھی تربیت کی بھرپور کوشش کرے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر 5 وقت نماز کی ادائیگی کر لے، ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسے امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے۔ اور عورت کو چاہیے کہ وہ صحابیات رضی اللہ عنہن کی اقتداء کرتے ہوئے معروف طریقے کے مطابق اپنے شوہر کی خدمت کرے، اور کیا ہی بہتر ہو کہ وہ ان کی خوشی یا غمی میں بھی شرکت کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ بسا اوقات میاں بیوی میں سے کسی ایک یا دونوں کے رشتہ داروں کی ان کی زندگی میں دخل اندازی کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ حدیث میں ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا کسی مرد کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکائے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے رشتہ داروں خصوصاً ان کے والدین کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں، کیونکہ بہت دفعہ دونوں کے رشتہ داروں کے حقوق کی عدم ادائیگی بھی طلاق کی وجہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح آج کل طلاق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ٹیلی ویژن چینلوں پر نشر ہونے والے سیریل اور ڈراموں اور حرام ویب سائٹس کو دیکھنا بھی ہے، جو عفت و پاک دامنی اور اخلاق کو تباہ و برباد کر کے معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح طلاق کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکل جاتی ہے، حالانکہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا باہر نکلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شوہر اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اگر ازدواجی زندگی کے باقی رہنے کے تمام اسباب ختم ہو جائیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کے باوجود طلاق کی اجازت دی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حلال کردہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ چنانچہ ایسی ناگزیر صورتحال میں شوہر تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے بعد بیوی کو شرعی طلاق دے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کو ایسے طہر میں ایک طلاق دے جس میں اس نے اس سے جمع نہیں کیا ہے، پھر اگر وہ چاہے تو عدت کے دوران اس سے رجوع کر لے، ورنہ چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت پوری ہو جانے کے بعد وہ اس کی زوجت سے نکل جائے۔ اس طریقے سے طلاق دینے کی صورت میں رجوع کر کے یا عدت گزر جانے کی صورت میں نئے نکاح اور مہر کے ذریعے ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنے کی امید باقی رہتی ہے۔ غور کریں کہ شریعت اسلامیہ میں عقد نکاح کو کس قدر اہمیت حاصل ہے اور اس کی کتنی حفاظت کی گئی ہے، لیکن آج کے دور میں لوگوں نے طلاق کو نہایت آسان سمجھ لیا ہے، جس کے نتیجے میں بے شمار مشکلات رونما ہو رہی ہیں، حالانکہ دونوں کے ایک دوسرے پر صبر کرنا واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو اس کی پیروی کرے گا شیطان اسے فحش اور بدکاری کا حکم دے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے اور ہمیں اور آپ کو اس کے آیتوں اور حکیمانہ ذکر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ لوگوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے، جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اس نے اپنے علم و حکمت اور رحمت سے ہمارے لیے احکام کو مشروع کیا۔ پاک ہے وہ ذات جو نہایت عظیم و معبود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور باعزت رسول ہیں۔ اے اللہ تو رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے کڑی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اے مسلمانوں، آج کل بعض نوجوانوں کی زبان پر لفظ طلاق عام ہو گیا ہے، چنانچہ وہ نہ تو بچوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں، نہ کسی رشتہ دار کا، اور نہ ہی کسی رشتہ دار کی رعایت کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو خاطر میں لاتے ہیں۔ اور بسا اوقات یہ حرکت مختلف اوقات میں تکرار کے ساتھ واقع ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایک ہی مجلس میں کئی طلاقیں دے دیتا ہے، اور اس کے بعد فتویٰ ڈھونڈتا رہتا ہے اور حیلہ و بہانہ کرتا ہے، حالانکہ ان کے راستے مسدود ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ نادم ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اور جو طلاق دینے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے اور شرعی طریقوں کے مطابق طلاق دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکالے گا، اور جو عقد زوجیت کے احترام کرے اور اسے ہلکا نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ازدواجی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا، اور وہ اچھے انجام سے سرفراز ہوگا۔ بعض مخصوص حالات میں طلاق دینا گناہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا ایوب کو طلاق دینا گناہ ہے، یعنی گناہ ہے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود و سلام بھیجے گا۔ اے اللہ تو رسول مرسلین کے سردار پر رسول درود السلام نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اے اللہ تو تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، خلفائے راشدین جو کہ ائمہ مہدیین ہیں ان سے بھی راضی ہو جا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکین کو ذلیل فرما، اے اللہ، اور شرک اور مشرکین کو ذلیل فرما۔ اے اللہ تو اپنے دشمن، جو دین کے دشمن، ان کو ہلاک و برباد کر دیا، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ تو تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں مسائل کو گڑبڑ نہ کرنا کہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں۔ اے اللہ، اے ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے ذکر کی اور اپنے شکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اب اے اللہ تو ہمیں ہمارے اگلے پچھلے اور ڈھکے چھپے اور تو جن گناہوں کو جن کو تو زیادہ جانتا ہے ان سب کو تو بخش دے۔ اللہ یقیناً تو سب سے پہلا اور تو ہی سب سے آخر ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ان کمال کی توفیق دے جو جنت سے عمل قریب کرے اور جہنم سے قریب کرنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں اور اپنے برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلیس سے محفوظ فرما اور اس کی ذریت سے محفوظ فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ہماری محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ابلیس اور اس کی ذریت سے محفوظ فرما۔ اے رب العالمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اے اللہ تو ہمیں بری مصیبت سے اور مصیبت کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جنت سے قریب کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما اور جہنم سے پاس لے جانے والے اعمال سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
اے اللہ تو ہم میں جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو مسلمانوں میں جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تو تمام مسلمان مرد و عورت اور مومن مرد و عورت اور زندہ و مردہ تمام کو تو ان پر رحم فرما، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے ذوالجلال والاکرام عزت و بزرگی والے بادشاہ، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرنا، یقیناً تو سب بہت زیادہ دینے والا ہے، اے اللہ تو ہمارے ملک کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما، اے اللہ تو فاجروں کے فجر سے اور برے لوگوں کے برائی سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما، اے اللہ تو ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو تمام مسلمانوں کے ہر جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے نفس کے بارے میں ڈرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو اپنے بندے خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو اسے ہدایت اور اسے اپنی رضامندی کے کام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو انہیں ہر خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو انہیں اچھی رائے اور بہتر فیصلے لینے کی توفیق عطا فرما اور اسلام اور مسلمانوں کے بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ان کے نائب اور ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو انہیں اپنی ہدایت اور اپنے اس کے عمل کو اپنی رضامندی کے مطابق بنا دے اور انہیں ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی فرما، اے اللہ تو اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، اے عظمت و بزرگی والے بادشاہ، اے اللہ تو مسلمانوں کی پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو دور کر دیا، اے اللہ تو مسلمانوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان میں جو بھوکے ان کو کھلا، اے اللہ جو ان میں ننگے ان کو کپڑا پہنا، اے اللہ ان میں جو خوف زدہ ہیں ان کو امن عطا فرما، اے اللہ ان میں جو ظالم کے ظلم کے شکار ہیں ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایسے ظالم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ تو انہیں پکڑ لے، اے اللہ تو مسلمانوں سے راضی ہو جائے، اے عظمت و بزرگی والے بادشاہ، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ظلم اور پریشانیوں کے شکار ہیں، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور ظلم اور نافرمانی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے اور تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں قبول کرے گا۔